بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، مقدمات میں سے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنیٰ میں دوسرے مقدمے پر ہیں جس کا عنوان الفصل ثانی ہے، اور یہ 4 فصول ہیں جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے مقدمے میں بیان کیے۔ تو پہلی فصل ہم تفصیل کے ساتھ اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ دوسری فصل کا عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء کہ جو متقاربۃ المعنی ہے، جن کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہم ان کو مترادف میں شمار کریں یا متداخل میں شمار کریں۔ مترادف کا مطلب کیا ہے؟ مترادف کا مطلب یہ ہے کہ محض الفاظ کی کثرت ہے، معنی بالکل واحد ہے، اور متداخلہ کہ الفاظ کی کثرت ہے، مسمى واحد ہے، لیکن معانی میں بھی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ نام جو 99 میں شامل ہیں، ان ناموں میں ترادف نہیں ہے، اور اس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے مستبعد سمجھا۔ بعض علماء نے اس میں معیار 99 قرار نہیں دیا، کیونکہ 99 بہرحال راویوں کی تعیین ہے، جیسا کہ اکثر محدثین کا قول ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ قرآن کو معیار بنا لیا جائے، یعنی وہ نام جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان میں ترادف نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آیا، العلی بھی آیا، المتعال بھی آیا مثلا، تو یہ علماء کیا کہیں گے کہ قرآن مجید میں ترادف ہے؟ قرآن مجید میں ترادف نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید میں ترادف نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں ان میں بھی ترادف نہیں ہوگا۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے اس بنا پر ہے کہ یہ 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لیکن بہرحال محققین محدثین کا قول یہ ہے کہ یہ 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم 2 اسماء کو دیکھو کہ وہ متقاربۃ المعنی ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ تو اس میں فرمایا کہ 2 کام تو کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام ہم بیان کر چکے ہیں، وہ کیا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک لفظ 99 سے خارج ہے تو ہم دونوں کو ملا کر جو معنی بنتا ہے اس معنی کو 99 ناموں میں شمار کر لیں گے۔ بات واضح؟ یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ جو دوسری تدبیر ارشاد فرما رہے ہیں، دوسرا طریقہ کہ اگر متقاربۃ الاسماء آ جائیں تو فرمایا ان نتکلف اظہار مزیت لأحد اللفظین علی الآخر۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم تکلف کریں کہ ہم ایک لفظ کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نکال لیں جو دوسرے میں نہ ہو۔ کب یہ تکلف کریں گے؟ کوئی صاحب بتائیں۔ یہ تکلف امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے میں اس وقت کریں گے جب وہ دونوں الفاظ 99 میں شامل ہوں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم اس میں تکلف کر کے ایک لفظ میں وہ معنی ثابت کریں گے جو دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ اس کی مثالیں امام غزالی علیہ الرحمہ ابھی خود دے دیں گے۔ بِبَيَانِ اشْتِمَالِهِ عَلَى دَلَالَةٍ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا الْآخَرُ۔ یہ بیان ہم کریں گے کہ اس لفظ میں ایسی دلالت ہے جو دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ مثالہ لو ورد الغافر والغفور والغفار، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے نا، غفور بھی ہے، غافر بھی ہے اور غفار بھی ہے، اور یہ تینوں نام قرآن مجید میں بھی موجود۔ غافر الذنب وقابل التوب، ان اللہ غفور الرحیم تو سب پڑھتے ہیں، اور انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تو یہ تینوں نام قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ تو جی فرمائیے۔ یہ جو متقارب ہے اس کی جو سمجھ آئی تھی، یہ جو مترادف ہے اور پھر ایک متداخلہ پڑا تھا ہم نے لفظ، جی تو یہ متقارب اور مترادف اصل میں بتا یہ رہے ہیں کہ متقاربہ کا مطلب ہے کہ پہلی نظر میں جب آپ نے دونوں لفظوں کو دیکھا تو ان کے معنی ملتے جلتے نظر آئے۔ متقاربہ کا مطلب یہ۔ اب جو متقاربہ ہے نا، یا وہ مترادفہ ہوں گے یا وہ متداخلہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ متقاربہ مترادفہ متداخلہ کے بعد کوئی الگ قسم ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اگر متقاربہ کو دیکھا تو ہم کیا کہیں گے؟ یا یہ مترادف ہیں
یا یہ مترادف نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اگر وہ نام 99 ناموں میں ہے تو مترادف نہیں ہونے چاہیے، وہ مترادف نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا مترادف نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ اگر مسمى ایک ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سب میں مسمى ایک ہے تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ متداخلہ۔ مترادف کی ڈیفینیشن، مترادف کیا ہے کہ صرف الفاظ ایک سے زیادہ ہیں، مسمى ہر اعتبار سے ایک ہے، مدلول ایک بالکل ایک ہے، بالکل ایک ہے، یعنی کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے جو دوسرے لفظ میں پائی جاتی ہے جو پہلے میں نہ پائی جاتی ہو۔ یہ کیا ہے؟ مترادف۔ جیسے اس کی مثال عموماً دی جاتی ہے لئیس اور اسد، کہ بھئی لئیس بھی وہی شعر ہے جو اسد ہے، ٹھیک ہے، نمر اور ہے، فہد اور ہے، لیکن لئیس اور اسد ایک ہی معنی ہے۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں 99 میں مترادف نہیں ہو سکتے، 99 میں مترادف نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم مترادف اگر بظاہر نظر آئے تو کیا کریں گے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے تکلف کے ساتھ اس میں الگ الگ معانی کا اس بات کرنا ہے، وہ مثال دے رہے ہیں۔ لم یکن بعیدا ان تعد هذه ثلاثه اسام، کہہ رہے ہیں یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ 3 الگ الگ نام ہیں۔ کیسے؟ لأن الغافر يدل على اصل المغفرة فقط، کیونکہ لفظ غافر محض اصل مغفرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اسم الفاعل کا مطلب کیا ہے؟ غافر، ڈھانپنے والا، تو گویا لفظ غافر کے اندر دلالت ہے ڈھانپنے والے پر، یہ دلالت نہیں ہے وہ کتنی دفعہ ڈھانپتا ہے، کتنی انواع کی چیزوں کو ڈھانپتا ہے، یہ دلالت اس میں نہیں پائی جاتی، تو غافر ایک الگ نام ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب حتى إن من لا يغفر إلا نوعا واحدا من الذنوب قد لا يقال له غفور، کہہ رہے ہیں کہ غفور کے اندر کیا دلالت ہے؟ کثرت مغفرہ، اور کثرت مغفرہ کثرت ذنوب کی، یہ نہیں کہ کثرت مغفرہ کہ ایک قسم کے گناہ کو تو وہ ہر دفعہ معاف کر دیتا ہے، دوسرے قسم کے گناہ کو وہ معاف نہیں کرتا۔ غفور کے اندر کیا دلالت ہے؟ گناہ بھی مختلف انواع کے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مختلف انواع کے ذنوب کی کثرت سے مغفرت کرتے ہیں، لہذا فرماتے کیا ہیں کہ حتیٰ ان من لا یغفر الا نوعا واحدا من الذنوب قد لا یقال له غفور، کہہ رہے ہیں جو صرف ایک نوع کے گناہ معاف کرے شاید اسے غفور نہ کہہ سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے شرک کے سوا، بلکہ شرک میں بھی غفور ہے، یہ تو شرک بھی معاف کر دیتا ہے کہ نہیں؟ شرک بھی معاف کرے گا اگر دنیا میں توبہ ہو جائے گی۔ تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اس سے دنیا میں توبہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، کثرت سے معاف کرتا ہے اور کثرت ذنوب کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ کثرت محض ایک گناہ کی کثرت نہ ہو بلکہ انواع و اقسام کے ذنوب ہو، یعنی اس نے نعوذ باللہ زنا بھی کیا، چوری بھی کی، قتل بھی کیا، شرک بھی، سب معاف ہو جائے۔ تو کیا فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب وہاں اگر آپ شان نزول دیکھیں تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی یہ رائے بہت قوی ہو جاتی ہے۔ وہاں شان نزول کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے شرک بھی کیا، قتل بھی کیا، زنا بھی، بہت کچھ کیا، یعنی ہم نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو جمیعا میں انواع مختلفہ شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ انواع مختلفہ بھی شامل ہو گئے، اور پھر آخر میں اللہ کی صفت کون سی بیان کی؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو فرما رہے ہیں، دوبارہ پڑھیں، بہت خوبصورت بات ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے، والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب حتى إن من لا يغفر إلا نوعا واحدا من الذنوب قد لا يقال له غفور فاللہ غفور۔ اچھا غفار میں کیا اضافی معنی؟ فرمایا والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التکرار، اس میں تکرار ہے۔ اب دیکھیں غفور ہو سکتا ہے ایک شخص آئے اس نے مختلف انواع و اقسام کی گناہ کیے ہوں، کثرت سے کیے ہوں، اللہ سے معافی مانگے، سب معاف کر دیے، غفور ہے وہ، دوبارہ کر کے آ گیا اب معاف کرتا ہے کہ نہیں، یہ الگ سوال ہے۔ تو فرمایا وہ غفار بھی ہے، بار بار کرے گا، علی سبیل التکرار، علی سبیلی، تو اسی لیے کیا فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، تو اس میں توبہ کا مفہوم ہو گیا کہ نہیں؟ تو پہلے بھی کیا پھر توبہ کر لی، پھر ہو سکتا ہے دوبارہ ہو گیا اور پھر توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کیا ہے؟ غفار۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں وَالْغَفَّارُ يُشِيرُ إِلَى كَثْرَةٍ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرَارِ أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى، ایک کے بعد دوبارہ،
دوبارہ کے بعد سہبارہ، ہر دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کو معاف کرتے ہیں. حتیٰ ان من یغفر جمیع الذنوب ولکن اول مرۃ ولا یغفر العائد الی الذنب مرۃ بعد اخرى لم یستحق اسم الغفاری. کہہ رہے اسی لیے جو تمام گناہ کو پہلی دفعہ تو معاف کر دے لیکن دوبارہ کرنے والے کو دوبارہ معاف نہ کرے تو شاید وہ اسم غفار کا مستحق نہ ہو. شاید میں نے خود لگایا، امام غزالی کی عبارت ہے لم یستحق اسم الغفار، وہ اسم غفار کا مستحق نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غافر بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے. بظاہر یہ تینوں نام مترادف سے لگ رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں مترادف نہیں ہے، یہ متداخلہ ہے. تو متداخلہ کیسے ہوئے کہ مسمى سب میں ایک ہے، وہ تو اللہ ہی ہے، لیکن ہر ایک میں اللہ کی ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. تو یہ اسماء متداخلہ ہوئے. اسی طرح مزید مثال دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ الْغَنِيُّ وَالْمَلِكُ. جیسے ایک ہے غنی، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز، اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. لمن الملک اليوم، مالک یوم الدین کی ایک قرات کیا ہے؟ ملک یوم الدین. تو فرمایا فإن الغنی هو الذي لا يحتاج إلى شيء والملك أيضا هو الذي لا يحتاج إلى شيء. کہہ رہے ہیں غنی بھی کسی شے کا محتاج نہیں ہے، ملک بھی کسی شے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اضافی صفت ہے. کس میں بھلا؟ ملک میں. وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ، اس کی طرف ہر شے محتاج ہے. یہاں الملک مراد ہے، یعنی ملک جو بادشاہ ہو اپنے اطلاق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اگر کہا جائے نا فلان غنی، تو فلان غنی ابھی ہم صرف مجاز کے اعتبار سے بول رہے ہیں. فلان غنی، دیکھیں آپ کہیں فلاں بڑا غنی آدمی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محتاج نہیں ہے کسی کا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میں بھی اس کا محتاج ہوں؟ ضروری نہیں. لیکن اگر آپ کہیں فلاں بادشاہ ہے تو کیا رعایا اپنی بادشاہ کی محتاج نہیں؟ ہاں بالکل محتاج ہے. تو ملک کے اندر غنا موجود ہے نا، لیکن ملک کے اندر غنا کے ساتھ ایک زائد معنی بھی موجود ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک اور غنی مترادف ہیں، ملک اور غنی مترادف نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ بھئی غنی وہ ہے جو محتاج نہ ہو، ملک بھی محتاج نہیں ہے لیکن اس کی طرف اور محتاج ہوتے ہیں. وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ فَيَكُونُ الْمَلِكُ مُفِيدًا مَعْنَى الْغِنَى وَزِيَادَةً. تو ملک کے اندر معنی غنا بھی شامل ہے اور کچھ اضافہ بھی ہے. وَكَذَلِكَ الْعَلِيمُ وَالْخَبِيرُ. اب اللہ تعالیٰ کے نام جو قرآن میں آتے ہیں اسی طرح 99 ناموں میں بھی ہے العلیم والخبیر. تو علیم بھی جاننے والا ہے، خبیر بھی باخبر ہے، جاننے والا. تو فرمایا فإن العلیم يدل على العلم فقط، علیم کی دلالت محض علم پر ہے. اچھا والخبیر يدل على علمه بالامور الباطنة، اور جہاں تک خبیر ہے وہ امور باطنہ کے علم پر بھی دلالت کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کسی کو آپ علیم کہہ دیں محض اس بنیاد پہ کہ وہ امور ظاہرہ کو جانتا ہے، تو وہ مستحق لقب علم ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا. لیکن کیا وہ خبیر ہے؟ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں المنظر والمخبر. منظر وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں نظر آ جائے، اور مخبر کیا ہے؟ جو ظاہر میں نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ محض علیم نہیں ہے کہ یعرف ظواہر الامور یا یعلم ظواہر الامور، بل یعلم بواطنها ایضا. اللہ تعالیٰ باطن کو بھی جانتا ہے. یہ بھی فرق بیان کر دیا. کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْقَدَرُ مِنَ التَّفَاوُتِ يُخْرِجُ الْأَسَامِيَ عَنْ أَن تَكُونَ مُترادفة. کہہ رہے ہیں اتنا بیان کرنے سے نا اسماء مترادف نہیں رہتے. یعنی اگر آپ اتنا بھی کوئی فرق بیان کر دیں تو کیا اسماء مترادف ہوں گے؟ اور دیکھیں صحیح تر بات یہی ہے کہ آپ چاہے فرق جانیں یا نہ جانیں، اسماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مترادف نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مترادف نہیں ہے. خاص طور پہ کہ بھئی اہل لغت میں ایک بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ لغت ہی میں ترادف نہیں ہوتا. تو جب لغت ہی میں ترادف نہیں ہے تو بالاولیٰ اسماء میں بھی نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا ترادف ہے لغت میں، ان میں بھی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ قرآن میں ترادف نہیں. تو جو کہے گا کہ قرآن میں ترادف نہیں ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں ترادف ہوگا؟ ان اسماء میں ترادف نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ وَتَكُونُ مِن جِنْسِ السَّيْفِ وَالْمُهَنَّدِ وَالصَّارِمِ لَا مِن جِنْسِ الْأَسَدِ وَاللَّيْثِ. تو اب یہ اسماء کس جنس میں شامل ہو جائیں گے؟ مترادف میں یا متداخلہ میں؟ متداخلہ میں. تو مترادف کیا ہے؟ جیسے جنس الاسد واللیث. اور متداخلہ کیا ہے؟ جیسے السیف والصارم والمہند. تو یہ سب مسمى تو ایک ہی ہے ان سب اسماء میں، لیکن صفات بھی نہ آپ کہیں، ایک اضافی معنی کا اس بات ہوتا ہے، ایک اضافی معنی کا اس بات ہوتا ہے.
تو اب یہ تمام اسماء من جنس السیف والمہند والصارم ہو جائیں گے، ان کے قبیل میں سے ہو جائیں گے، لا من جنس الاسد واللیث فإن عجزنا، آپ کے ہاں عجزنا عجزنا فإن عجزنا في بعض هذه الأسامي المتقاربة عن هذين المسلكين. اچھا کہہ رہے ہیں کہ دو مسالک ہیں نا. پہلا مسلک کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ اگر 99 ناموں میں سے ایک خارج ہے تو پھر ہم ضروری نہیں ہے کہ انہیں تکلف کریں، ہم کہیں گے مترادف ہے، اور اگر 99 ناموں میں داخل ہے تو ہم تکلف سے فرق ثابت کریں گے. اچھا یہ دونوں مسلک نہ چل سکیں، دونوں مسلک کب نہیں چلیں گے؟ دونوں مسلک نہ چلنے کے لیے شرط یہ ہوگی نا کہ وہ 99 ناموں میں سے بھی ہو اور ہم تکلف کے ساتھ بھی فرق ثابت نہ کر سکیں. اب کیا کریں؟ کیا کریں گے پھر؟ مجھے جو بھی بتایا تھا کہ نہیں بھی فرق سمجھ میں آ رہا تو اعتقاد رکھیں گے فرق. ہم لغت کے کوئی مطلب ہمارا علم میں لغت کیا محیط نہیں، یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ نبی کے سوا کوئی بھی علم لغت احاطے کے ساتھ نہیں جانتا، صحابہ بھی نہیں، اور کجا یہ کہ بعد میں ائمہ جانے. صرف نبی یعنی عربی زبان کی بات ہو رہی ہے، عربی زبان کا احاطہ نبی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. تو افصح العرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا اگر ہم ترادف سے اس لفظ کو نکالنے پر اپنی قدرت کے مطابق قادر نہ بھی ہو سکے تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لفظ مترادف ہے؟ کیا ہمارا عدم ترادف جاننا مستلزم ہے کہ وہ مترادف ہو؟ مستلزم تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ فی نفسی ہی اس میں کوئی فرق پایا جاتا ہو، ہمیں معلوم نہ ہو. تو بس اتنی سی بات. قرآن پاک سے پہلے جو دیگر کتابیں وہ تو عربی میں نہیں تھیں، تو انبیاء کرام کا جو ہم یہ کہیں مطلب وہ تو شاید عربی سے واقف ہوتے. عربی سے نہیں مطلب اس سے پہلے تو عربی نہیں، ہر نبی اپنی اپنی زبان لے کر آیا اپنی قوم کی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہاں جو میں بات کر رہا تھا نا عربی زبان کی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سوا عربی زبان کا احاطہ کسی کو حاصل نہیں ہے. آپ افصح العرب ہیں، افصح العرب واللہ اعلم. باقی جو دیگر پیغمبر ہیں رسول وہ اپنی اپنی زبانوں کو جانتے ہیں، عربی کو. جی تو کہتے ہیں کہ اگر ہم عاجز آ جائیں ان دو مسالک سے تو ہم کیا کریں گے؟ فَيَنْبَغِي أَن نَعْتَقِدَ تَفَاوُتًا بَيْنَ مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ وَإِنْ عَجَزْنَا عَنِ التَّنْصِيصِ عَلَى خُصُوصِ مَا بِهِ الْإِفْتِرَاقِ. تو کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ تفاوت ہے ان الفاظ میں، فرق ہے ان الفاظ میں، اگرچہ ہم عاجز آ چکے ہیں کہ نصاً بیان کر سکیں کہ کس بنیاد پہ فرق ہے. ہمیں نہیں معلوم ہو سکا لیکن اعتقاد تو رکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت ذات و صفات کی جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے، لیکن اعتقاد رکھنا واجب اور فرض ہے کہ وہاں ذات بھی ہے صفات بھی. بس اسی طریقے پر آپ جان لیں کہ فرق ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، تو انسان اپنی جہالت کا اعتراف کرے. بات بات. تو فرمایا کہ جیسے اب امام غزالی فرما رہے ہیں جیسے کل عظیم والکبیر، جیسے دو لفظ اللہ کے لیے آتے ہیں العظیم والکبیر. 99 میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. العظیم بھی الگ آیا، الکبیر بھی آیا. الکبیر المتعال، العلی العظیم آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کے حوالے سے فرق سمجھ نہیں آ سکا. امام غزالی علیہ الرحمہ کو بھی دیکھیں کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں، میں نے غور و فکر کیا، مجھے نہیں سمجھ میں. اگرچہ لغت میں استعمالات فرق ہیں اور لغت میں فرق ہے، لیکن جو کہ کبیر عموماً جسے میں بڑے کو کہہ دیتے ہیں، جیسے آگے مثالوں سے بھی سمجھ میں آئے گی، تو یہ وہاں تو نہیں ہو سکتا نا. تو اب یقیناً کبیر اور عظیم میں کوئی فرق ہے، چاہے ہمیں معلوم نہ بھی ہو سکے. تو امام غزالی علیہ الرحمہ بھی بہت زیادہ تکلف کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب ان الفاظ پہ پہنچے تو اور علماء نے فروق بیان کیے ہوئے. لیکن کہنے کہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں کثرت اقوال بیان کروں، آگے بتائیں گے فلاں نے یہ کہا فلاں نے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے تحقیق جو میری ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. تو بڑے آدمی ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ ان کو کثرت اقاویل کی حاجت نہیں ہوتی کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جو چھوٹا آدمی ہے اس کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بڑوں کے نام لانے ہوتے ہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. بڑا آدمی تو اس کا اپنا قول حجت ہوتا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں اس زمانے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نعوذ باللہ، مطلب آپ دیکھیں کہ ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ خلوت سے واپس آئے تو ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ وہی آدمی ہے.
کہ جس کے اندر ایک خاص قسم کا ٹور تھا اور اپنے بارے میں کچھ اعتقادات تھے اور خیالات تھے اور علم کا زوم تھا، یہ وہی آدمی ہے بالکل ہی جیسے نفس کو مار کے آ گیا. لیکن پھر بھی امام غزالی علیہ الرحمہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتے رہتے تھے کہ بھئی اب میں اس علم میں بہت وقت گزار چکا ہوں، لہذا میری بات مطلب خود حجت ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام غزالی نے اس طرح کہا ہے، لیکن جس طرح تم کہو گے نا کہ آپ کی بات تو ابو بکر الباقلانی کی بات کے خلاف ہے، تو کہیں گے ابو بکر ہوگی خلاف، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی ابو بکر الباقلانی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل میں، اسماء و صفات کے مسائل میں بھی امام غزالی نے ان سے اختلاف کیا ابو بکر الباقلانی علیہ الرحمہ سے. لیکن امام غزالی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اختلاف کرے. مجھے اور آپ کو بہت فرق واقع ہو جائے گا اگر ہم اختلاف کریں. لیکن کیا ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں، ورنہ کتاب تو 1000 صفحے کی ہوتے ہیں. پہلے وہ بتائیں اس لفظ پہ امام بہقی نے کیا کہا، پھر بتائیں کہ جی وہ ابو سلیمان الخطابی نے یہ کہا، پھر قشیری علیہ الرحمہ نے یہ کہا، پھر ابو بکر الباقلانی نے یہ کہا، اور فلاں امام فلاں نے یہ کہا، میرے استاد ابو المعالی الجوینی علیہ الرحمہ نے یہ کہا، اور پھر اپنا قول بیان کریں. تو تکثیر ہے نا. اسی میں ہم مقدمے میں پڑھ لیں گے کہ تکثیر میرا طریقہ نہیں ہے، تکثیر اقوال میرا طریقہ نہیں ہے. تحقیق ہے تو کچھ بیان کر دو. اسی لیے کہا جاتا ہے جو مصنف ہے نا، کبھی انشاءاللہ وہ عبارت بھی پڑھیں گے کہ آپ نے کوئی نئی تصنیف کرنی ہے تو نئی تصنیف کرنی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. بھئی اگر آپ نے ادھر ادھر سے کٹ پیسٹ کر کے تھیسس لکھ مارنا ہے تو کیا فائدہ لکھنے کا؟ یعنی انڈین آپ کی اپنی تو کوئی تحقیق ہے ہی نہیں. کوئی کام لے کر آئے نا کہ جو آپ پہلی دفعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا اور آپ کی تحقیق ہے اور آپ امت کو اس کا نفع دینا چاہتے ہیں، پیش کریں. لیکن اگر یہی کام کرنا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور ایک نئی تفسیر لکھ دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تفسیر ساری موجود ہے، جا کے دیکھ لو. تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی ہر کتاب آپ کو محسوس ہوگی کہ وہ امت کو کچھ دے رہے ہیں، جو امت کے پاس بالفرض یعنی کوئی نئی بات ہے. نئی بات سے مراد یہ نہیں کہ دین میں کوئی بدعت ہے، مراد ایک نئی بصیرت ہے، ایک نیا فہم ہے. واللہ عالم. تو یہ عام آدمی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَصْعُبُ عَلَيْنَا أَن نَذْكُرَ وَجْهَ الْفَرْقِ بَيْنَ مَعْنَيْهِمَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. یہ بہت اہم بات ہے، قید فی حق اللہ. ویسے تو فرق ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہم کیسے فرق بیان کریں، ہمارے اوپر تو بڑا مشکل ہوا. اعتراف نہیں ہے. یعنی یہ میں بتا رہا ہوں، یہ وہ شخص ہے جو مجالس میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے بعض علماء سے اسی زمانے میں کہ تم میری بات سمجھنے پر قادر نہیں ہو، اور ساتھ وہ بہت آسانی سے اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں یہ فرق بیان کروں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں نہیں پتہ وہاں اعتراف کر لیں گے، جہاں پتہ ہے وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں پتہ، وہ کہیں گے مجھے پتہ. ٹھیک، تمہیں نہیں پتہ، وہ اگلے والے کو بتائیں گے کہ تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ. تو کیا فرمایا، فَإِنَّهُ يَصْعُبُ عَلَيْنَا أَن نَذْكُرَ وَجْهَ الْفَرْقِ بَيْنَ مَعْنَيْهِمَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنَّا لَا نَشُكُّ فِي أَصْلِ الْإِفْتِرَاقِ. لیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے کوئی افتراق. ٹھیک ہے. وَلِذَلِكَ قَالَ، اب بتاتے ہیں فرق کیوں نہ ہو. وَلِذَلِكَ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي. اب اللہ نے عظیم اور کبریا اس میں فرق کر لیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریا میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. ازار نچلی چادر کو کہتے ہیں، ردا اوپر والی چادر کو کہتے ہیں. دونوں چادروں میں سے افضل چادر کون سی ہے؟ اوپر والی. بس اشارہ ہو گیا اس میں کہ کوئی نہ کوئی فرق ہے. تو فرمایا کہ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا يَدُلُّ عَلَى التَّفَاوُتِ. تفاوت پر دلالت ہے اس میں. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ زِينَةٌ لِلَّابِسِ وَلَكِنَّ الرِّدَاءَ أَشْرَفُ من الازار. کہہ رہے دونوں میں پہننے والے کے لیے زینت ہے، ردا میں بھی اور ازار میں بھی، لیکن ردا اشرف ہے ازار سے. کیوں اشرف ہے؟ کوئی صاحب بتائیں کیوں اشرف؟ آپ کہیں کہ بھئی اشرف اس میں سے وہ ہے جس نے سطر چھپایا. اللہ کے تناظر میں بات نہیں ہو رہی کیونکہ لفظ ہمارے تناظر میں آئے تو ہم اس میں بات کر رہے ہیں. ازار وہ ہے جو سطر چھپائے. تو جو ردا ہے وہ اوپر کے جسم کے لیے. تو لماذا الرداء اشرف من الازار. اشرف الجسم جو ہاں مطلب یہی، کیونکہ انسان کا جو اشرف حصہ ہے وہ اس کا کون سا اوپر والا حصہ ہے. ٹھیک، یہ بڑی اہم بات. تو انسان اپنے اوپر والے حصے کی وجہ سے حقیقتاً انسان. لیکن آپ کہیں گے کہ جدید زمانہ جو ہے وہ نچلے دھڑ کے انسان کا قائل ہے.
یعنی ان دی اینڈ دیکھیں وہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے انسان، وہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے تو وہ انسان ہے اور نیچے تک. ہمارے ہاں اصل انسان اوپر ہے، ٹھیک، اور اسی کو غالب رکھا گیا ہے. یعنی اوپر کیا ہے، دل بھی اوپر ہے اور سر بھی اوپر ہے، یہی غالب ہونا چاہیے نچلے دھڑ پہ. تو جو اشرف ہے انسان کے جسم کا حصہ وہ اوپر ہے. ردا سر کو بھی کور کرتی؟ نہیں، ردا اصلاً سر کے کور کرنے والی شے کو نہیں کہتے. اس کے لیے اور لفظ ہیں، جیسے امامہ ہے، اسی طرح کوفیہ ہے، قلمسوہ ہے، پھر عورت کے لیے خمار ہے، اور اس طرح کے لفظ ہیں، لیکن ردا نہیں. تو فرمایا کہ وَلِذَلِكَ جُعِلَ یا جَعَلَ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ، جُعِلَ ہے کہ جَعَلَ؟ جُعِلَ، ٹھیک. یعنی اصل میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ مفتاح الصلاة، لیکن جُعِلَ زیادہ بہتر ہے. وَلِذَلِكَ جُعِلَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَ ذَوِي الْبَصَائِرِ النَّافِذَةِ اللَّهُ أَعْلَمُ مَقَامَهُ. کہہ رہے ہیں اس لیے نماز کی افتتاح اللہ اکبر سے کی گئی ہے، اور اللہ عالم اس کی جگہ قائم مقام نہیں ہو سکتا ان علماء کے ہاں جن کے ہاں بصیرت نافذہ ہے، جو اولو البصائر. ہاں ٹھیک ہے، میرے ہاں اللہ عالم ہے، لیکن بات چونکہ اعظم کی چل رہی ہے تو یہی ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، چونکہ کبریا بہرحال عظمت سے ہم نے دیکھا کہ افضل ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نماز کی ابتدا فقہاء نے جو بھی استدلال اور اجتہاد کے نتیجے میں اللہ اکبر طے کی ہے، اور جو بس اولو البصائر النافذہ ہیں، کیونکہ کچھ فقہاء اس کے قائل رہے ہیں کہ کسی بھی تعظیم کے کلمے سے نماز شروع ہو سکتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو محقق فقہاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر کی جگہ آپ اللہ اعلم یا اعظم نہیں کہہ سکتے، اللہ اکبر ہی کہنا ہے. ٹھیک. وَكَذَلِكَ الْعَرَبُ فِي اسْتِعْمَالِهَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ إِذْ تَسْتَعْمِلُ الْكَبِيرَ حَيْثُ لَا تَسْتَعْمِلُ الْعَظِيمَ. کہہ رہے ہیں عرب بھی تو فرق کرتے ہیں کہ وہ کبیر کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں عظیم کا لفظ استعمال نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مُتَرَادِفَيْنِ لَتَوَارَدَا فِي كُلِّ مَقَامٍ. اگر یہ مترادف ہوتے تو ہر لفظ ایک دوسرے کی جگہ وارد ہو جاتا. تقول العرب، عرب کیا کہتے ہیں، فلان اکبر سنا من فلان. ٹھیک ہے، فلان جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے یعنی عمر میں. ولا تقول اعظم سنا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اعظم سنا. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْجَلِيلُ غَيْرُ الْكَبِيرِ وَالْعَظِيمِ. اسی طرح لفظ جلیل بھی تو ہے، تو جلیل کبیر اور عظیم کے سوا ہے. فَإِنَّ الْجَلَالَ يُشِيرُ إِلَى صِفَاتِ الشَّرَف، کیونکہ جلال کے اندر صفات شرف کی طرف اشارہ ہے. وَلِذَلِكَ لَا يُقال، یہ نہیں کہا جاتا عربوں کے ہاں فلان اجل سنا من فلان. ٹھیک. وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ، نہ اعظم کہتے ہیں نہ اجل کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، اکبر. وَيُقَالُ اکبر وَيُقَالُ الْعَرْشُ أَعْظَمُ مِنَ الْإِنسان، کہا جاتا ہے کہ عرش انسان سے زیادہ عظیم ہے. وَلَا يُقَالُ أَجَلُّ مِنَ الْإِنسان، کیونکہ الانسان ربما يكون اجل. لماذا؟ کیونکہ اس کے اندر صفات شرف پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عرش سے افضل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو کیا کہا جائے گا، الانسان ربما اجل من العرش، لیکن العرش اعظم من الانسان. ٹھیک ہے، تو فرق ہو گیا نا، یعنی اعظم میں بھی فرق ہو گیا، عظیم میں بھی، جلیل میں بھی، کبیر میں. فَهَذِهِ الْأَسَامِي وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةَ الْمَعَانِي فَلَيْسَتْ مُتَرَادِفَةً، اگرچہ یہ متقاربہ ہیں المعانی لیکن مترادفہ نہیں ہے. عَلَى الْجُمْلَةِ وَعَلَى الْجُمْلَةِ، کہہ رہے ہیں بہرحال عَلَى كُلِّ حال، خلاصہ یہ ہے يَبْعُدُ التَّرَادُفُ الْمَحْضُ فِي الْأَسْمَاءِ الدَّاخِلَةِ فِي التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ. 99 جو نام ہیں ان میں تو بہت بعید ہے کہ ترادف واقع ہو. لأن الأسامي لا تراد لحروفها ومخارج أصواتها بل لمفهوماتها ومعانيها فهذا أصل لا بد من اعتقاده. کہہ رہے ہیں کیونکہ اسامی اپنے حروف اور مخارج اصوات کی وجہ سے مراد نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مفہومات، مدلولات، معانی کی وجہ سے مراد ہوتے ہیں. تو یہ ایک اصل ہے جو ہم نے بیان کر دی اس مقدمہ ثانی میں، فصل ثانی میں، جس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے. لا بد من اعتقادی. واجب سے مراد یہاں کیا ہے، واجب شرعی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ بھئی میری کتاب پڑھتے وقت ضروری ہے کہ تم یہ شے پیش نظر رکھو کہ میرا منہج یہ. یہ نہیں کہہ رہے کہ فہذا اصل لا بد من اعتقادی ہی،
کہ مطلب سب کو ماننا چاہیے جو میں نے بیان کیا، مراد ہے میری کتاب کا منہج یہ ہے. بات واضح؟ الفصل الثالث. جی کیسٹ ختم ہو گیا، بریک لے لیں. ہاں کیسٹ سے کیا مراد؟ اسٹوریج سامنے نہیں ہے، بہت سارے آدمیوں کے سامنے، یعنی ہر آدمی اپنے فن میں ماہر ہے جو بیٹھا ہوا ہے. ہاں وہ متکلم بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، وہ فقی بھی ہے، وہ اصولی بھی ہے، وہ فلسفی بھی ہے ایک اعتبار سے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. تو بہرحال ہو گیا، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم مقدمہ ثالثہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ الفصل الثالث فی الاسم الواحد الذي له معان مختلفہ وهو مشترک بالاضافۃ الیہ. دیکھیے خلاصہ یہ ہے اس مبحث کا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم پڑھنا شروع کر دیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لفظ مشترک. لفظ مشترک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں لفظ مشترک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے، معانی زیادہ ہیں. ٹھیک. اچھا مترادف کیا ہوتا ہے؟ لفظ زیادہ ہوتے ہیں، معنی ایک ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشترک جو ہے وہ مترادف کا بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ مشترک جس کے نیچے معانی یعنی مسمیات بہت سے ہیں. اب مثال کے طور پہ اس کی بڑی مثال کیا ہے کہ علماء دیتے ہیں، جیسے عین ہے، عین آنکھ. تو اب آنکھ کا جو لفظ ہے، عین کا لفظ، اس کا معنی آنکھ بھی ہے، اس کا معنی سونا بھی ہے، یعنی سونے سے مراد گولڈ، یہ بھی اس کے معنی میں. عین کا مطلب سردار بھی ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہے، عین کا مطلب شخص بھی ہے. جیسے کل پرسوں ہم کہہ بھی رہے تھے نا کہ یہ ایک عین ہے، تو عین کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک شخص ہے. تو اب یہ جو لفظ مشترک ہے، جب اس کے بہت سے معنی ہوئے اور ان معنی میں باہمی طور پہ کوئی ربط بھی محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لغت میں؟ مشترک لفظی. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ مشترک لفظی. مشترک لفظی کے بارے میں ہم اصول فقہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اصول فقہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا مشترک لفظی کو اپنے تمام معانی پر محمول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. صحیح تر قول یہ ہے، اگرچہ امام شافعی سے مروی ہے کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن المستصفیٰ میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے امام شافعی سے اختلاف کیا ہے اور فرمایا کہ نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے جو بظاہر مشترک محسوس ہو کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم دونوں معنوں پر محمول کر لیں یا نہ کریں. بات واضح ہے کہ دونوں معنوں پر محمول کریں یا نہ کریں. تو امام غزالی اس مبحث پر آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور امام غزالی کا اپنا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ نہ کریں، دونوں معنی پر نہ کریں. لیکن اس میں ایک مزید تفصیل سن لیں. جو علماء یہاں محمول کرتے ہیں وہ اس مسئلے کو مشترک لفظی سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ یہ اختلاف اصل میں کیا ہے؟ مشترک لفظی کے بارے میں، جس کی تعریف ابھی میں کر چکا کہ جس میں الفاظ ایک ہیں، یعنی لفظ ایک ہے، معنی میں کیا ہے؟ کثرت ہے. اور وہ معنی میں کثرت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس لفظ عام کے مسمیات ہیں، افراد ہیں، نہیں، بلکہ وہ الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ انواع ہیں. بات واضح. مشترک معنوی کیا ہوتا ہے؟ مشترک یہ لفظی ہے نا، مشترک معنوی وہ ہے کہ جس میں لفظ ایک ہے لیکن وہ کلی ہے. وہ لفظ خاص بھی ہو سکتا ہے، جیسے رجل. رجل کیا ہے؟ لفظ خاص ہے لیکن کلی ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک خاص کلی ہوتا ہے. کلی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اطلاق ہر رجل پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ عام بھی نہیں ہے. عام اور کلی میں فرق یہ ہے کہ کلی مطلق ہوتا ہے، مطلق کا عموم بدلی ہوتا ہے. بدلی کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں کہوں جاء رجل تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے تمام مرد آ گئے ہیں. مراد یہ جاء رجل، اس میں دنیا کے تمام مرد مراد ہو سکتے ہیں علی سبیل البدل، کہ ہو سکتا ہے زید آیا ہو سکتا ہے بکر آیا ہو سکتا ہے عمر، یہاں تک کہ آپ دنیا کے 8 ارب آدمیوں کے نام لینا شروع کرتے ہیں. ممکن ہے نا؟ تو یہ علی سبیل البدل ہوتا ہے. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کو تمام معنی پر ہم محمول کر لیں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں اشتراک لفظی نہیں ہوتا بلکہ اشتراک معنوی ہوتا ہے. گویا کہ وہ لفظ عام کی طرح ہے جس کے افراد بہت سے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی یہاں مطلق لفظ عام کی طرح ہے کہ جس کے افراد بہت سے ہیں تو لفظ عام یا مطلق لے کر اس کا انطباق تمام افراد پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو واللہ عالم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن اسماء کے بارے میں امام غزالی فرما رہے ہیں، مثلا المؤمن، یعنی مثال کس کی دیں گے؟ المؤمن کی، کہ وہ کہتے ہیں المؤمن مشترک ہے دو معنوں میں. کن معنوں میں؟ مصدق کے معنی میں بھی اور امن دینے والے کے معنی میں بھی. اب وہ فرما رہے ہیں یہ مشترک ہے. یہ کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں دونوں مراد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے علماء ہیں جیسے امام بہقی علیہ الرحمہ ہے، ان کے استاد ابو عبداللہ الحلیمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مشترک معنوی ہے اور تصدیق میں بھی امن ہی کا مفہوم ہے اور امن دینے میں بھی امن کا مفہوم ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مومن کا لفظ کے دو ایسے معنی ہیں جن کا آپس میں تعلق نہیں ہے. جیسے لفظ عین میں سونے کا، گولڈ کا، چشمے سے کوئی تعلق بظاہر محسوس نہیں ہو رہا، لیکن کیا مصدق اور مفید للامن یعنی امن دینے والا، ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے کیا ہے کہ میں اس طرح اگر کوئی لفظ آ جائے گا تو تکلف نہیں کروں گا، اجتہاد کے ذریعے ایک معنی کو ترجیح دوں گا، کثرت اقاویل میرا مسلک نہیں ہے. اچھا، آپ ایک معنی کو ترجیح کیسے دیں گے یا سیدنا؟ وہ فرمائیں گے کہ میرے پاس کچھ اصول ہیں اور وہ اصول اس میں وہ بیان کر دیں گے کہ اگر اس طرح مجھے کوئی لفظ مشترک لگے گا تو میں کچھ اصولوں کو پیش نظر رکھ کر ان تمام معانی میں سے اللہ کے اسم میں ایک معنی کو ترجیح دے دوں گا. تو گویا امام غزالی علیہ الرحمہ ہمیں یہاں اپنا مسلک اور منہج بیان فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس کتاب میں فالو کیا. یہ بات واضح ہو رہی؟ اب یہ آپ پڑھ لیں گے تو یہی مبحث ہے سارے کے سارا. خلاص سمجھ میں آ گیا ہوگا نا؟ جی. کہتے ہیں فی الاسم الواحد الذی لہ معانی مختلفہ وہو مشترک بالاضافۃ الیہما کالمؤمن. پہلی مثال کیا دی انہوں نے؟ جیسا کہ لفظ مؤمن، مثلا فإنہ قد یراد بہ المصدق، اس سے مراد تصدیق کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انا آمنت باللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انا صدقت باللہ، انا مؤمن باللہ، انا مصدق بوجود اللہ وبوحدانیتہ، یہی مراد ہے. اچھا، وقد یشتق من الامن، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مشتق ہو امن سے. تو پھر کیا معنی ہوگا؟ وَيَكُونُ الْمُرَادُ إِفَادَةَ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، پھر مراد ہوگا امن و امان دینا. پھر مومن کون ہوگا؟ اللہ کے لیے لفظ آیا مؤمن تو اللہ تعالیٰ امن دیتے ہیں. اور اگر ہم پہلا معنی لیں اللہ کے لیے آیا مؤمن، تو امام غزالی آگے اپنا جب مسلک منہج بیان فرمائیں گے تو کہیں گے یہ معنی اللہ کے لیے اتنا مناسب نہیں لگ رہا نا. مصدق، اللہ تصدیق کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے ایمان لاتا ہے اللہ یصدقہ بانہ مؤمن، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور اس تصدیق میں گویا یہ بات شامل ہو گئی نا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ واقعی مومن ہے تو اللہ نے اسے امن دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ جب اللہ نے تصدیق کر دی، یعنی میں صاحب ایمان ہوں کہ نہیں، پوری دنیا تصدیق کر دے، اس کے نتیجے میں مجھے قیامت میں امن حاصل ہو جائے گا؟ نہیں حاصل ہوگا. لیکن اگر پوری دنیا تصدیق نہ کرے، اللہ تصدیق کر دے کہ میں واقعی مومن ہوں، تو مجھے امن حاصل ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق جو ہے وہ مستلزم للامان ہے، اس کے نتیجے میں امن و امان حاصل ہو جائے گا. تو ان دو معنی کو جمع کیا جا سکتا ہے نا تکلف کے ساتھ، لیکن امام غزالی کا منہج علیہ الرحمہ یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو بڑی مشکل سے مشترک معنوی بنا رہے ہیں. مثلا یہ معنی تو الگ الگ ہے. اگر میں اس وقت ابھی نہیں، لیکن ہم اس لفظ کو کھولیں گے تو تصدیق کے اندر اصل میں امن ہوتا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں نا، علماء نے اسی طرح بیان کیا، آپ نے آ کر دعویٰ کیا، آپ نے کہا کہ کوئی بڑا دعویٰ کیا آپ نے بالفرض، اور میں نے کہا کہ آمنت لک یا آمنت بک، ابھی میں یہ فرق نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے تصدیق کی، لیکن تصدیق میں امن کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، جب آپ آ کے کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو خطرہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ انکار کر دیں گے، کہ نہیں ہوتا؟ خصوصاً وہ بڑا دعویٰ، وہ رسالت کا دعویٰ. وہ انکار کر بھی سکتے ہیں نا؟ نہیں کر تو سکتے ہیں. نہیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کر سکتے ہیں نا، آپ کو خوف اور دھڑکا ہے نا کہ لوگ نہیں مانیں گے. لیکن میں کہتا ہوں میں نے مان لیا، تصدیق کر دی، تو میں نے آپ کو اس دھڑکے سے امن دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ یہ مراد ہے کہ اس تصدیق کے اندر امن کا مفہوم ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟
تو وہ جو خوف ہوتا ہے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام بہقی اور ابو عبداللہ الحلیمی نے کیا کہا، دیکھیں جب رسول آگے کہتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگلا شخص کہتا ہے آمنت بک، تو اس کا مطلب انہوں نے کیا بیان کیا، آمنت کا التکذیب، میں نے آپ کو اپنی تکذیب سے امن میں رکھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نعوذ باللہ جھٹلا دیتا، لیکن میں نے کہا کہ جھٹلا نہیں رہا میں، آپ پریشان نہ ہو، میں تصدیق کرتا ہوں، پریشان نہ ہو یعنی، تو یہ امن کا مفہوم تصدیق کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہاں، اس وقت ہم کس کو امن دیں؟ اصل میں آمنت باللہ ہم رسول کو کہتے ہیں، یعنی اب آئے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو ہم آمنت باللہ کہہ کر رسول کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی توحید کا، ہم اس میں تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہیں اس میں امن دیتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں اللہ کو امن نہیں دیا جا سکتا، لہذا وہاں امن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشترک معنی بنایا جا سکتا ہے، اور اکثر علماء نے، جیسے میں نے دیکھا، اکثر نے اس کو امن اور تصدیق کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم کے طور پہ بیان کیا، لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ کا اپنا ایک طریقہ ہے اور وہ بھی درست ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی اشکال نہیں۔ تو فَهَلْ يَجُوزُ أَن يُحْمَلَ عَلَى كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ حَمْلَ الْعُمُومِ عَلَى مُسَمَّيَاتِهِ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کیا جائز ہے کہ اس لفظ کو اپنے دونوں معنوں پر محمول کر لیں، جیسے لفظ عام کو اس کے تمام افراد پر، مسمیات پر محمول کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں ذہن میں رکھیے کہ یہاں لفظ عام میں گویا اصل میں امام غزالی علیہ الرحمہ اس وقت اصولی طور پہ دقیق فرق فرما نہیں رہے کہ مطلق ہے کہ عام ہے، ٹھیک؟ یہ ابھی آپ اس پر غور نہ کریں کیونکہ تھوڑا سا تو فرق ہے۔ مطلق اقسام، ڈاکٹر صاحب اصول فقہ میں ہم نے پڑھا ہے، مطلق عام کی اقسام میں سے خاص کی اقسام، ٹھیک؟ مطلق جو ہے لفظ مطلق وہ خاص کی اقسام میں سے، لیکن اب مشترک بات کیا ہے، جس طرح مطلق کا انطباق اپنے تمام مفاہیم یعنی مسمیات پہ ہو سکتا ہے نا، اسی طرح عام کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں یہ مشترک ہے کہ نہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ علی سبیل البدل ہے، یہ علی الجملہ ہے، دفعۃ واحدہ، شاید آپ کو یاد آ رہا ہو، ہم نے عام کی تعریف میں یہ بات پڑھی تھی، دفعۃ واحدہ۔ خیر، تو اب امام غزالی کیا فرما رہے ہیں، لفظ مؤمن، اس کا معنی مصدق بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی مفید الامن بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہم دونوں پر ایسے محمول کر لیں جیسے لفظ عام کو اپنے افراد پر محمول کر لیتے ہیں کہ نہ کریں؟ جیسے اب مثال دیتے ہیں، کما یحمل العلیم علی العلم بالغیب والشہادۃ والظاہر والباطن، جیسے ہم لفظ علیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ علم ہے، اس میں غیب کا علم بھی شامل ہے، شہادہ کا بھی، ظاہر کا بھی، کیونکہ یہ سب علم کے افراد ہیں۔ یہ کیا ہے؟ علم غیب کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے، تو کیا اسی طریقے پر ہم وہاں بھی محمول کر لیں؟ وغیر ذلک من المعلومات الکثیرہ وہذا اذا نظر الیہ من حیث اللغہ، کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں اگر ہم لغت کے اعتبار سے غور کریں، فبعید ان یحمل الاسم المشترک علی جمیع المسمیات حمل العموم، کہہ رہے ہیں پھر یہ بات لغت کے اعتبار سے تو بعید لگتی ہے کہ اس میں مشترک کو تمام مسمیات پر ویسے ہی محمول کر دیا جائے جیسے اس میں عام کو ہم کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں لغت کے اعتبار سے تو مجھے یہ بات درست نہیں لگ رہی۔ آگے اگرچہ یہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ جس طرح شریعت نے آ کر بعض اوضاع لغویہ میں تبدیلی پیدا کی ہے نا، لفظ صلاۃ کے اندر ایک اضافی معنی کر، ہو سکتا ہے اوضاع شرعیہ میں یہ جائز ہو، لیکن کہتے ہیں میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ آگے نیچے یہ مبحث آئے گا، اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، کہہ رہے ہیں لغت میں تو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، آپ کہیں کہ شرع میں ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے، اگر ہوتی تو میں کر لیتا، لیکن مجھے بظاہر کوئی دلیل نظر نہیں آئی۔ ویسے اگر اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے اس مشترک ہے اور اس کے مختلف معنی لے لیے جائیں تو اس میں مسئلہ کیا؟ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لغت میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لغت میں تو ایسا ہوتا نہیں، اور شرع میں مجھے دلیل نہیں ملی، بس یہ مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ لے لو تو کیا فرق پڑتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دو ہی چیزوں سے پتہ چل سکتا ہے نا، لفظ مشترک جو مشترک لفظی ہو، کہ ہم کہیں اہل لغت محمول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لغت ہے نا، لفظ کا تعلق لغت سے ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ اہل لغت بھی نہیں کرتے۔ اچھا پھر ہم کہیں کہ اچھا شریعت میں اجازت دے دی گئی ہو، آپ کہتے ہیں شریعت میں بھی مجھے بظاہر اجازت نظر نہیں آئی، لہٰذا چیز اپنی اصل پہ باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مشترک لفظی نہ مانیں، یعنی جن لوگوں نے محمول کیا ہے وہ یہ کہہ کے نہیں کیا کہ یہ مشترک لفظی ہے،
اس کو مشترک معنوی میں داخل کر دیں. بات واضح ہے. تو کیا فرمایا؟ اذ العرب تطلق اسم الرجل وتريد به كل واحد من الرجال. کہتے ہیں عرب جو ہیں وہ اسم رجل بولتے ہیں اور تمام مرد مراد ہوتے ہیں اس میں. اگر الرجل یہاں خاص ہو تو علی سبیل البدل ہوں گے، اور اگر الرجل یہاں عام ہو تو علی سبیل الشمول ہوں گے. یہ عام ہے کہ خاص؟ رقیسہ الرجل عام ہے کہ خاص؟ کیا چیز؟ الرجل. کیوں؟ نہیں، کلی تو خاص ہوتا ہے. کلی تو خاص کی اقسام میں سے نہیں. عام ہو سکتا ہے، یہ عام ہو سکتا ہے، لیکن کس بنیاد پہ ہوگا؟ ہے تو رجل، اور رجل جو ہے وہ ماہیت پر دلالت کرتا ہے. ماہیت پر دلالت کرتا ہے تو یہ خاص ہے، اس کا ایک معنی خاص ہے، لیکن یہ خاص کلی ہے، نوعی ہے یا جنسی ہے قطع نظر اس کے. اگر آپ اس میں الف لام استغراق مان لیں گے تو اب یہ عام ہو جائے گا. بات واضح ہے. یعنی الرجل آیا نا، تو اگر آپ کہیں الرجل میں الف لام کیا ہے؟ للجنس نہیں ہے یا للنوع نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ للاستغراق ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لفظ عام ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو الف لام للاستغراق نہیں مانیں گے تو لفظ خاص رہے گا. تو اب یہ مثال دے رہے ہیں تطلق اسم الرجل وتريد به كل واحد من الرجال. اب آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر لفظ عام ہے تو تمام مرد مراد ہوتے ہیں علی سبیل الشمول، اور اگر لفظ خاص ہے تو تمام مرد مراد ہوتے ہیں علی سبیل البدل. ٹھیک، کلام کو اسی طرح سمجھا جائے گا. واللہ اعلم. وہذا هو العموم. اب پتہ یہ چلا کہ امام غزالی اس کو اس وقت عموم کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، الرجل کل الرجال یعنی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ عموم اور لفظ اطلاق میں فرق بھی نہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول فقہ کی کتاب لکھ رہے ہیں اس وقت. اصول فقہ کی کتاب تو نہیں ہے. ولا تطلق اسم العین وتريد به عین الشمس والدینار وعین المیزان والعین المنفجرہ من الماء والعین الباصرة من الحیوان. کہہ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ عرب لفظ عین بولیں اور اس سے مراد سب چیزیں لیں. عین الشمس بھی لیں، شمس کو بھی کہتے ہیں، جو قرص الشمس ہے اس کو بھی عین الشمس کہتے ہیں. اور پھر دینار بھی یعنی ذہب بھی مراد لیں. اور پھر کہیں کہ عین المیزان جو ہے وہ میزان کی جو لسان ہوتی ہے بیچ میں ترازو کی، وہ بھی مراد ہے. اچھا، اور جو پانی کا چشمہ ہے وہ بھی مراد ہے. ایک وقت میں ساری مرادیں ہو سکتی ہیں. اور دیکھنے والی آنکھ جو حیوان کی ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے. سب مراد ہو سکتی ہیں. ایسا عرب تو نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر لفظ کا مبحث ہوگا نا، اور یہ لفظ کا مبحث ہے کہ نہیں، یعنی ہم نے لفظ کو تمام معنی پر محمول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ لفظ کا مبحث ہے نا. تو لفظ کا مبحث کیسے جانا جاتا ہے؟ اہل لغت سے. تو اہل لغت کون ہے؟ عرب ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ عربوں کے استعمالات میں نہیں. یعنی اگر ہم یوں کہیں کیا فرق پڑتا ہے کر لیتے. اگر بالفرض ہم یوں کہیں تو ہم کہیں گے فرق یہ پڑتا ہے کہ زبان خیالات افکار سے تھوڑی مستنبت ہوتی ہے، وہ تو اہل عرب کے استعمالات سے ہوتی ہے. تو جب لفظ کا مبحث ہوگا تو ہم چاہے کتنا ہی ذہن کیوں نہ رکھتے ہوں، لفظ میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کریں گے. ہم کہیں گے دیکھ لیتے ہیں عرب کیا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی منہج ہے. یعنی اب آپ کہیں گے کہ امام غزالی کی عربوں کا چکر بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ لفظ کی بحث. وہذا هو اللفظ المشترک. یہ ہوتا ہے لفظ مشترک لغوی، یعنی مشترک ہے. بل تطلق مثل ذلك لإرادة احد معانی. بلکہ عرب جب اس کا اطلاق کرتے ہیں تو کسی ایک معنی کا ارادہ کرتے ہیں. وتميز ذلك بالقرینة. اچھا، پھر ایک معنی کا ارادہ کرتے ہیں تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سے معنی کا ارادہ کیا ہے؟ تو عرب ہی تمیز کریں گے اس میں قرینے کے ذریعے. کوئی قرینہ لے کر آئیں گے. آپ کہیں میں پہاڑی علاقے میں گیا اور وہاں میں نے ایک عین دیکھا، تو آپ یہی کہیں گے کہ دینار مراد نہیں، وہاں پہاڑی علاقوں میں چشمہ ہی ہوتا ہے. اور آپ کہیں گے فلاں جو ہے وہ یبصر بعین واحدہ، تو اب جب یبصر آ گیا تو قرینہ لفظی آ گیا کہ یہاں دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. ٹھیک، اسی طرح اور آپ دیکھ، یعنی وہ کہیں فلان من اعیان القوم، فلان من اعیان القوم، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سردار. آپ کہیں کہ الجیش الپاکستانی القى القبض على عین من الہند، تو اب اسپائی ہوگا، تو قرائن پتہ یعنی جاسوس ہوگا. تو
قرائن سے پتہ چلے گا، بات واضح۔ وقد حكي عن الشافعي رضي الله عنه في الأصول أنه قال الاسم المشترك يحمل على جميع مسمياته إذا ورد مطلقا ما لم تدل ٹھیک ہے، ما لم تدل قرینۃ علی التخصیص۔ کہہ رہے امام شافعی سے یہ مروی ہے کہ اس میں مشترک اپنے تمام معانی پر محمول کیا جائے گا اگر وہ مطلقاً آ جائے، بغیر کسی قرینے کے مطلقاً آ جائے۔ تو اگر قرینہ کسی تخصیص پر دلالت نہیں کرتا تو ہم تمام معانی پر محمول کر لیں گے۔ کہہ رہے ھذا ان صح منہ، کہہ رہے پہلی بات تو یہ کہ امام غزالی فرماتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ امام شافعی نے یہ کہا ہوگا، اگر بالفرض کہا بھی ہے تو فہو بعید، فہو ابھی المستصفیٰ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بھی مفہوم مخالف امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں حجت ہے، لیکن المستصفیٰ میں انہوں نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے دلائل ایک ایک نقل کر کے سب رد کر دیے اور فرمایا کہ نہیں مفہوم مخالف، اور احناف کے قول کو ترجیح دے دی۔ خود اس قول میں بھی ایسے ہی۔ تو آپ دیکھ لیں یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ مجتہد ہے۔ بل مطلق لفظ العین مبہم فی اللغۃ لا یتعین به واحد من مسمیاته الا ان تدل قرینۃ علی التعیین۔ کہہ رہے ہیں مطلق لفظ عین مبہم ہے لغت میں۔ اگر آپ بولیں گے نا بیٹھے بیٹھے میں یوں کہوں عین، بتاؤ میں نے کیا مراد لی، مبہم لفظ ہے، کہیں گے کوئی مراد سمجھ نہیں آ رہی، بتاؤ جملے میں استعمال کرو نا۔ تو کہہ رہے ہیں مطلق لفظ عین لغت میں مبہم ہے جب تک اس کا کوئی ایک مسمى متعین نہ ہو، یا جس کا ایک مسمى متعین نہ ہو وہ مبہم ہے جب تک کوئی قرینہ تعیین پر دلالت نہ کرے، الا ان تدل قرینۃ علی التعیین۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ امام شافعی رحمہ اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرینہ ہوگا تو وہ ایک مطلب دیں گے، اور قرینہ نہ ہو تو مبہم نہیں کہہ رہے نا، کہہ رہے ہیں سب پر معمول کر لو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن سب پر معمول کر لو، لیکن اصل میں مطلب تو یہ کہ ہوگا نا جب قرینہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ نہیں اصل مسئلہ تو قرینے کا ہے ہی نہیں، یہ وجہ نزاعی نہیں ہے، محل نزاعی۔ اگر قرینہ آ گیا تو ایک ہی ہوگا، اصل مسئلہ یہ قرینہ نہیں ہے، ٹھیک، قرینہ نہیں ہے۔ اب آپ اس کلام کو تمام معانی پر محمول کر سکتے ہیں؟ اس میں سے کسی ایک ہی پر کریں گے نا، نہیں تمام پہ، یعنی مثال کے طور پہ کہیں ایسے قرآن مجید میں اس کی کچھ مثالیں ہیں کہ آپ کہیں گے بھئی مثال لفظ صلاۃ آ گیا تو لفظ صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں لغت میں، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی مثلا، تو آپ کہتے ہیں ایک ہی لفظ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون آیا تو اللہ کے لیے لفظ صلاۃ کا الگ معنی ہے، بندوں کے لیے لفظ صلاۃ کا الگ معنی ہے، اور سب کو ہم ان تمام معنی پر اس لفظ کو محمول کر لیں گے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ معنی پر محمول کر لیا جائے گا، احناف اور امام غزالی اس وقت اس کے قائل نہیں ہیں۔ مشترک معنوی وہ الگ مسئلہ ہے، پھر آپ اختلاف کیا کریں گے، آپ کہیں گے الصلاۃ مشترک معنوی، بس ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشترک لفظی ہے تو کہہ رہے ہیں پھر تمام مسمیات پر محمول نہیں ہوگا۔ ہاں یہ یعنی آپ بھی دیکھیں نا، اس میں اگر آپ یہ منہج اختیار کر رہے ہیں تو یہی جواب ہے اصل میں امام غزالی علیہ الرحمہ کا یا احناف کا۔ وہ کہتے ہیں جس کو تم یہاں الصلاۃ کہہ رہے ہو اس میں ایک معنی مشترک ہے جو مراد ہے، تو اب اس کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ آپ نے جس کو مشترک لفظی کہا ہم اس کو مشترک لفظی نہیں مان رہے، تو قرآن سے آپ استدلال نہ کریں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں مشترک معنوی۔ اللہ عالم، یہ بڑے لوگوں کی بحثیں ہیں اور مباحث ہیں، چلتی رہتی۔ تو فَأَمَّا التعمیم، جہاں تک تعمیم ہے، اب تعمیم کیا ہوئی؟ کیا تعمیم ہوئی؟ لفظ مشترک کو اپنے تمام معنی پر محمول کر لینا، یہ تعمیم سے مراد ہے ان کی امام غزالی علیہ الرحمہ کی اس میں۔ تو کیا کہتے ہیں فَرُبَّمَا خَالَفَ وَضْعُ الشَّرْعِ وَضْعَ اللِّسَانِ، ہو سکتا ہے کہ وضع شرع وضع لسان سے مختلف ہو۔ کیا مطلب یہ کہ ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ لغت میں تو جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے شریعت نے آ کر اس لغوی معنی پر کوئی اضافی معنی پیدا کر کے بتا دیا ہو کہ شرع میں جائز ہے، ربما، لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ اس کے لیے دلیل چاہیے نا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شریعت نے یہاں وضع لغوی کو نہیں بدلا، آگے بتائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فربما خالف وضع الشرع وضع اللسانی، نعم، کہہ رہے ہیں ہاں آگے پڑھیں، نعم فیما تصرف الشرع فیہ من الالفاظ لا يبعد ان يكون من وضعه وتصرفه اطلاق اللفظ لارادة جميع المعانی،
کہہ رہے ہیں جہاں تک وہ الفاظ ہیں نا جس میں شرع نے تصرف کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں شرع کی وضع میں اور تصرف میں یہ ہو کہ لفظ کو اپنے تمام معنی کے لیے بول لیا جائے، ہو سکتا ہے ہو، ٹھیک ہے. فَيَكُونُ، اب کہہ رہے ہیں ایسے جو یہ مان لے گا نا تو وہ کیا کہے گا، فَيَكُونُ اسْمُ الْمُؤْمِنِ، تو پھر اس میں مومن کیا ہو جائے گا، بالشرعی لیس باللغتی، کیونکہ لغت میں تو یہ نہیں تھا، محمولاً علی المصدق ومفید الامن، اب یہ دونوں پر محمول ہو جائے گا. کس صورت میں؟ اس لیے کہ مشترک معنوی بن گیا ہے، نہیں مشترک معنوی بن جائے گا تو پھر تو اختلاف ہی نہیں رہے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے وضع لغوی کی تو تم نے دلیل دے دی کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت سی جگہوں پر شارع وضع لغوی کو بدل نہیں دیتا. یعنی الصلاۃ نماز کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس نماز کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں نہیں، عربوں کے ہاں تو اس معنی میں مستعمل نہیں تھا، تو حقیقت لغویہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر کے اسے حقیقت شرعیہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں. تو شاید یہاں بھی ہو گیا کہ لغت میں تو ایسا نہیں ہو رہا لیکن شریعت میں جائز ہے. اچھا، بوضع شرعی، لیکن یہ کیسے ہوگا، وضع شرعی سے، نہ کہ بوضع لغوی، ٹھیک ہے. كما ان اسم الصلاة والصيام قد اختص بتصرف الشرع ببعض الامور لا يقتضي وضع اللغة ذلك، کہہ رہے ہیں جیسا کہ صلاۃ اور صیام تصرف شرع سے، یعنی دین نے ان الفاظ میں ایسا تصرف کیا کہ اس کے اندر کچھ ایسے امور مختص ہو گئے جو وضع لغت میں نہیں تھے. اب وضع لغت میں الصلاۃ میں اللہ اکبر کہنا کہاں سے شامل ہو، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں تھا نا وضع لغت میں، لیکن شریعت نے اضافہ کر دیا تو شاید یہاں بھی ہو. فَهَذَا غَيْرُ بَعِيدٌ، کہتے ہیں یہ ویسے غیر بعید تو نہیں ہے، لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دلیل، اگر اس پر کوئی دلیل دے دو، بات وہی ہے، لَوْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ غَيَّرَ الْوَضْعَ فِيهِ، کہہ رہے کسی دلیل نے دلالت نہیں کی کہ شریعت نے یہاں وضع میں یعنی وضع لغوی میں کوئی تبدیلی کی. سمجھ میں آ گیا نا یہ کلام. وَالْأَغْلَبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْ، مجھے جو گمان غالب ہے، گویا بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا گمان غالب اس میں یہ ہے کہ شریعت نے نہیں کی. یہ کیوں کہا؟ دیکھیں ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے. پہلے کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے جس نے دلالت کی ہو شریعت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے وضع بدل دیا، اور میرا گمان غالب یہ ہے کہ نہیں کی. تکرار سے نہیں لگ رہا؟ ہاں، اصل میں یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں لم یدل دلیل، تو اس میں دعویٰ ہے کہ نہیں؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ میں نے تمام ادلہ شرع کا احاطہ کر لیا، ٹھیک، تو میں نے تمام ادلہ شرع کا احاطہ کر لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ مدلول نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم تو نہیں آتا نا، لازم تو نہیں آتا. ہو سکتا ہے کوئی خفیہ دلیل پائی جاتی ہو جو کوئی مجتہد اس پر مطلع ہو گیا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں مل سکی، تو میرا گمان غالب کیا بنا پھر، ان الشرع لم یغیر. تو قد یأتی مجتہد آخر ویجد الدلیل، تو اس پر وہ قائل ہو گیا، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. تو تواضع ہے اصلا، ٹھیک ہے دلیل نہیں ہے لیکن مسئلہ ان دی اینڈ کیا ہے، مختلف ہی ہے. اچھا، وَأَنَّ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ، اور کہتے ہیں جو مصنفین اس طرح کہتے ہیں کہ ان الاسم الواحد من اسماء اللہ عز وجل اذا احتمل معانیہ ولم يدل العقل على احالة شيء منها حمل على الجميع بطریق العموم فقد ابعد فيه. کہہ رہے ہیں کہ جو جن مصنفین نے کتابیں لکھی اس موضوع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی اسم، کوئی بھی ایک اسم جو اللہ کے اسماء میں سے ہے، اگر اس کے اندر ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو اور عقل کسی بھی ایک معنی کو مستحیل قرار نہ دے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، حمل علی الجمیع بطریق العموم، تو طریق عموم یعنی اس لفظ کو عام سمجھتے ہوئے اسے تمام افراد پر محمول کر لیں گے. تو ہم کہیں گے اللہ کے لیے سارے معانی ثابت ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ فقط ابعد فی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ذرا دور کی کوڑی ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں جی، کتنا ٹائم ہو چکا ہے، پڑھ لیا جائے کہ کیا کریں، اس کو ختم کر تو سکتے ہو جائے گا 5-7-10 منٹ.
نعم من المعانی ما يتقارب تقاربا يكاد يرجع الاختلاف فيه الى الاضافات فيقرب شبهه من العموم. اب امام غزالی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ میں تمام اسماء کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، کچھ اسماء ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ آپس میں اتنے متقارب ہوں، سوری اسماء نہیں، یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ لفظ تو ایک ہی ہوگا نا، معانی جو آپس میں اتنے متقارب ہوں کہ وہ محض اضافات اور تعلقات کے اختلاف کی وجہ سے متعدد نظر آ رہے ہیں. اس کو آپ یوں کہیں گے کہ وہ مشترک معنوی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مشترک معنوی. اب وہ کیسے؟ فَيَقْرُبُ شَبَهُهُ مِنَ الْعُمُوم، تو وہ گویا لفظ عام کے مشابہ ہی ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ فَالتَّعْمِيمُ فِيهِ أَقْرَبُ، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ عموم پیدا کر لیا جائے. مثلا السلام کالسلام فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ سَلَامَتَهُ مِنَ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ السلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب و نقص سے منزہ ہے، ماورا ہے. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ سَلَامَةَ الْخَلْقِ بِهِ وَمِنْهُ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ السلام اس لیے ہے کہ خلق اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کے سبب سے امن میں ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی السلام کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود سلیم من النقص والعیب، اور السلام کا مطلب یہ بھی ہے کہ سلیم منہ الخلق و سلیم بہ الخلق. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بہت قریب ہے نا معنی، سلامتی دونوں میں واضح نظر نہیں آ رہی. تو اصلاً یہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے معنوی ہے، کیونکہ دونوں میں سین لام میم کا جو لفظ آ رہا ہے وہ دونوں میں بالکل واضح ہے، دونوں معنی میں بالکل ظاہر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فہذا وامثالہ اشبہ بالعموم، یہ اور اس طرح کی جو اور مثالیں ہیں یہ عموم کے زیادہ قریب ہیں، اور یہاں عموم سے مراد مشترک معنوی ہے. کیونکہ آپ کہیں گے کہ السلام لفظ تو ایک ہے، یہ تو خاص ہے، یہ عموم کیسے ہو گیا؟ عموم سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ کیا لے رہے ہیں؟ مشترک معنوی. فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَيْلَ الْأَظْهَرَ إِلَى مَنْعِ التَّعْمِيمِ فَطَلَبُ التَّعْيِينِ لِبَعْضِ الْمَعَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْاجْتِهَادِ. کہہ رہے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہمارا جو میلان ہے وہ کس کی طرف ہے؟ تعمیم ہو یا نہ ہو؟ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پھر بعض معانی کی تعیین کیسے کی جائے گی؟ پھر بالاجتہاد. جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم مشترک لفظی میں عموم مشترک کے قائل نہیں ہیں، تو پھر کوئی ایک معنی متعین کرنا پڑے گا نا. تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ آپ کیسے متعین کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اجتہاد کروں گا. اچھا اجتہاد کے کچھ اصول بتائیے، وہ بتا دیتے ہیں امام غزالی. فَيَكُونُ الْحَامِلُ لِلْمُجْتَهِدِ عَلَى تَعْيِينِ بَعْضِ الْمَعَانِي إِمَّا، اب یہ ہیں وہ اصول. کہہ رہے ہیں جو مجتہد کو بعض معنی کی تعیین پر ابھارے گی شے وہ کیا ہوگی؟ یا تو یہ ہوگی کیا؟ اما انہ الیق، ایک یہ کہ وہ معنی زیادہ الیق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق زیادہ ہے. کیسے؟ کمفید الامان، جیسے مومن کا لفظ ہم بتائیں کہ امن دینے والا بنسبت تصدیق کرنے والے کے زیادہ اللہ کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کا مفید الامان فإنه الیق بالمدح فی حق اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ کی مدح کے زیادہ لائق ہے. من التصدیق، تصدیق کی نسبت، فإن التصدیق الیق بغیرہ، تصدیق دوسروں کے لیے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ کی تصدیق کریں، اللہ کے قول کی تصدیق کریں. اذ یجب علی الکل الایمان بہ والتصدیق بکلامہ، کیونکہ سب پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں. فإن رتبۃ المصدق فوق رتبۃ المصدق، کیونکہ مصدق کا رتبہ مصدق سے بلند ہوتا ہے. مطلب یہ کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے، اس میں نہ یہ عقلی اصول ہے، نہ یہ لغوی اصول ہے، نہ یہ شرعی اصول ہے. مطلب ان دی اینڈ اگر دیکھا جائے کہ مصدق اور مصدق میں رتبہ مصدق کا، لیکن امام ویسے ایک کامن سینس کی بات یہی ہے کہ جو تصدیق کرنے والا ہے وہ رتبے میں کم ہوگا، ضروری نہیں ہے. لیکن جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بچہ آ کر کہتا ہے کچھ اور باپ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے اعتراف کر لیتا ہے، تو باپ کیا کہے گا؟ انا مصدق. ٹھیک، تو مصدق کون ہے؟ مصدق کون ہے؟ المصدق هو الاب اور المصدق ہوا، تو اس سے لازم نہیں آتا ہر صورت میں کہ مصدق اور مصدق میں فرق تفاوت، واللہ عالم. لیکن امام غزالی فرما رہے ہیں یہ اجتہاد ہو سکتا ہے. فإن رتبۃ المصدق فوق رتبۃ المصدق وإما أن يكون
احد المعنیین لا یؤدی الی الترادف بین اسمین. اچھا ہم کہہ چکے ہیں کہ اسماء میں اصل ترادف نہیں ہے، خاص طور پہ اگر وہ قرآن یا 99 ناموں میں سے ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دو معنی میں سے ایک کی تعیین میں عدم ترادف کا قول ہو تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہم تو قائل ہی سے اسی کے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ترادف. تو اگر مشترک کے دو لفظ ہیں، لفظ مشترک میں دو معنی ہیں جو اللہ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں، ایک معنی مانے تو اس سے کسی اور لفظ سے ترادف لازم آ جاتا ہے، اور دوسرا معنی ماننے میں ترادف لازم نہیں آتا. تو ہم کس معنی کو ترجیح دیں گے؟ جس معنی میں ترادف نہ ہو. تو یہ بھی ایک اصول دے دیا انہوں نے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وَإِمَّا أَن يَكُونَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ لَا يُؤَدِّي إِلَى التَّرَادُفِ بَيْنَ اسْمَيْنِ كَحَمْلِ الْمُهَيْمِنِ عَلَى غَيْرِ الرَّقِيبِ. اللہ کے لیے لفظ ہے مہیمن، واللہ ہم پڑھتے ہیں المؤمن المہیمن، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ مہیمن کو ہم کہتے ہیں کہ علی غیر الرقیب، ہم اس کا معنی رقیب کا بیان نہیں کرتے. کیوں؟ فإنه أولى من الرقیب لأن الرقیب قد ورد والترادف بعید، کیونکہ لفظ رقیب بھی اللہ کے لیے الگ سے آ گیا. تو ہم مہیمن کا لفظ بھی وہی بیان کرتے ہیں رقیب. تو رقیب اللہ کے لیے آیا ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں مہیمن کا لفظ کوئی اور ہونا چاہیے. مہیمن کا معنی رقیب کے سوا ہم کوئی طے کریں گے. کیوں ہم رقیب کے سوا طے کر رہے ہیں اگرچہ مہیمن میں رقابت شامل ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں رقیب سے ترادف لازم نہیں آئے گا. کما ذکرنا وإما أن يكون أحد المعنيين أظهر في التعارف وأسبق إلى الأفهام لشهرته. اچھا ایک اور اصول کیا بناتے ہیں؟ یہ تیسرا اصول آ جائے گا نا. کس چیز کا اصول ہے یہ؟ کہ ہم نے مشترک کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح کس بنیاد پہ دینی ہے؟ تو وہ بنیاد کیا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَكُونَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ أَظْهَرَ فِي التَّعَارُفِ وَأَسْبَقَ إِلَى الْأَفْهَامِ. آپ کیا افہام ہے؟ افہام لِشُهْرَتِهِ. کہہ رہے ہیں ان دونوں معنی میں سے ایک معنی زیادہ ظاہر ہو تعارف میں بھی اور افہام میں سبقت لے جائے. ہمارے پاس افہام، آپ کے پاس افہام ہے، ہونا ویسے افہام چاہیے سمجھانے کے لیے بھی. ہاں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسبق الی الافہام، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں متبادر الی الفہم، وہ افہام کی طرف زیادہ صاحب. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، اسبق الی الافہام لشہرتی. لیکن اس کے لیے نا اسبقہ نہیں آتا، پھر اسبق الی الافہام، السبق الی الفہم ہوتا ہے. واللہ اعلم. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے تعارف میں وہ معنی زیادہ ظاہر بھی ہو اور اس کی شہرت کی وجہ سے وہ متبادر الی الفہم بھی ہو، ٹھیک ہے. او ادل علی الکمال والمدح، یا اس میں کمال اور مدح زیادہ ہو. فہذا وما یجری مجراہ ینبغی ان یعول علیہ فی بیان الاسامی. کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے اصول بتا دیے اور جو اس کے مانند اصول ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے اللہ کے اسامی کے بیان میں. ولا نذکر لکل اسم الا معنی واحد. اب یہ امام غزالی کا منہج ہے کہ ہم ہر اسم میں ایک ہی معنی بیان کریں گے، کثرت اقوال نہیں ہوگی. نراہ اقرب، اس کو ہم زیادہ قریب دیکھیں گے ان اصول کے مطابق. وَنَضْرِبُ عَمَّا عَدَاهُ صَفْحًا، اور باقیوں سے اعراض کریں گے، ٹھیک ہے. إِلَّا إِذَا رَأَيْنَاهُ مُقَارِبًا فِي الدَّرَجَةِ لِمَا ذَكَرْنَا، الا یہ کہ ہم دیکھیں کہ وہ واقعی معنی متقارب ہیں جیسے السلام میں ہم نے دیکھا تھا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم پھر بیان کر دیں گے. کیوں بیان کر دیں گے؟ لما ذکرنا، کیونکہ ہم وہ اصول پہلے ہی بیان کر چکے ہیں السلام کے اندر. فَأَمَّا تَكْثِيرُ الْأَقَاوِيلِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهِ، کہہ رہے ہیں جہاں تک یہ ہے کہ کثرت اقاویل ہوں، مع اننا لا نرى تعمیم الالفاظ المشترکہ، اور ساتھ ہم یہ بھی بیان کر چکے کہ ہم تو الفاظ مشترکہ میں تعمیم کے قائل بھی نہیں ہیں. فلا نرى فیہ فائدہ، تو ہمیں اس کثرت اقوال میں اپنے چونکہ منہج کے خلاف ہے تو ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ میں بتاؤں لفظ اللہ میں، جیسے امام غزالی نے، امام رازی فرماتے ہیں، ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں، امام قرطبی کے اچھا لفظ جلالہ کہاں سے مشتق ہے، اور 10 اقوال بیان کرنے شروع کر دیے. مگر یہ کام میں نے نہیں کرنا، میں نہیں کروں گا، ٹھیک. اسی پر ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ بیان کرتے ہوئے. لیکن جہاں کوئی ضرورت ہوگی تو بعض دوسرے محققین کی تحقیق کی طرف اشارہ کر دیں گے کہ بھئی ان کا یہ قول ہے اس بارے میں. تو الحمدللہ جو اگلا مبحث ہمارا شروع ہو رہا ہے نا، الفصل الرابع، وہ آخری ہے اس مقدمات میں سے، لیکن وہ بہت اہم ہے اور تھوڑا تفصیلی ہے. انشاءاللہ وہ ہم کل سے اللہ نے چاہا تو شروع کر دیں گے. اقول قولی ھذا.